بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون۔ یہ آیات سورۃ یاسین کی آیات نمبر 2 ہے۔ اس آیات کے وظیفے کے بارے میں بتایا جائے گا اور ساتھ اس کی فضیلت کے بارے میں بھی بتایا جائے گا، لہٰذا ویڈیو کو اینڈ تک لازمی سنیے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ محترم ناظرین، اس آیات کا شان و نزول تو پہلے سنیں، بہت ہی پیارا ہے۔ ایک مرتبہ ابو جہل ملعون نے کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لوں گا تو میں یوں کروں گا، اور اس پر یہ آیات اتری۔ لوگ اسے کہتے تھے یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دکھائی نہیں دیتے تھے اور وہ پوچھتا تھا کہاں ہیں۔ ایک مرتبہ اس ملعون نے ایک مجمع میں کہا تھا کہ یہ دیکھو، کہتا ہے کہ اگر تم اس کی تابع داری کرو گے تو تم بادشاہ بن جاؤ گے اور مرنے کے بعد خلد نشین ہو جاؤ گے، اور اگر تم خلاف ورزی کرو گے تو یہاں ذلت کی موت مارے جاؤ گے اور وہاں عذابوں میں مبتلا ہوں گے۔ آج آنے تو دو۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مٹھی میں خاک تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابتدائے سورۃ یاسین سے لا یبصرون تک پڑھتے ہوئے آ رہے تھے۔ اللہ نے ان سب کو اندھا کر دیا اور آپ ان کے سروں پر خاک ڈالتے ہوئے تشریف لے گئے۔ ان بدبختوں کا گروہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کو گھیرے ہوئے تھا، اور اس کے بعد ایک صاحب گھر سے نکلے۔ ان سے پوچھا کیا تم یہاں کیسے کھڑے ہو؟ انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتظار میں، آج اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اس نے کہا واہ وہ تو گئے بھی تو سب کے سروں پر خاک ڈالتے ہوئے نکل گئے ہیں، یقین نہ ہو تو اپنے سر جھاڑو۔ جب انہوں نے سر جھاڑے تو واقعی ہی خاک نکلی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب ابو جہل کی یہ بات دہرائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس نے ٹھیک کہا، فی الواقعہ میری تابع داری ان کے لیے دو جہانوں کی عزت کا باعث ہے اور میری نافرمانی ان کے لیے ذلت کا موجب ہے، اور یہی ہوگا۔ ان پر مہر اللہ کی لگ چکی ہے۔ یہ نیک بات کا اثر نہیں لیتے۔ یاد رہیں کہ اللہ تبارک و تعالی زمین آسمان کو پیدا کرنے سے 1000 برس پہلے اس کو پڑھا تو فرشتوں نے سنا تو کہا کہ خوشحالی ہے اس قوم کے لیے جو اس کو روزانہ پڑھے گی، اور خوشحالی ہے ان کے لیے جن کے دلوں پر اتارا جائے گا، یعنی جو یاد کریں گے۔ خوشحالی ہے اس امت کے لیے جس پہ قرآن اتارا جائے گا۔ محترم ناظرین، سورۃ یاسین کے بارے میں حدیث میں منقول ہے کہ جو صبح کے وقت پڑھتا ہے اس کے چہرے پر نور پیدا ہوتا ہے۔ ہمارا یہی وظیفہ اس حدیث کے ساتھ منقول ہے، اور روزانہ صبح کے وقت ایک بار اس سورت کو پڑھنا ہے، بسم اللہ کے ساتھ شروع کرنا ہے، اور جب آپ سورۃ یاسین کی آیات نمبر 9 پر پہنچے تو آپ نے اس آیات کو وجعلنا سے لے کر لا یبصرون تک 35 مرتبہ پڑھنا ہے، اور یہی تصور رکھنا ہے کہ میرے دشمنوں کے آگے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیوار کھڑی کر دی ہے، نہ وہ سن سکتے ہیں نہ وہ دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ میری مشکلات ختم ہو گئی ہے، ان کے آگے بھی دیواریں کھڑی ہو چکی ہیں۔ جب آپ نے 35 مرتبہ اس کو پڑھ لینا ہے، اس کے بعد مکمل سورت پڑھ کر اپنی مشکلات کے لیے اور اپنے دشمنوں کی خواری کے لیے دعا کرنی ہے، اور یاد رہے کہ یہ عمل کسی مسلمان پر نہیں کرنا، ناجائز نہیں کرنا، ورنہ اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ آئیں مل کر آقا دو عالم نور مجسم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ محترم ناظرین، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔